بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسئل علیہ السلام عن الایمان فقال، امام علیہ السلام سے ایمان کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، الایمان علی اربع دعائم، ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے، علی الصبر والیقین والعدل والجہاد، صبر، یقین، عدل اور جہاد۔ فالصبر منها على 4 شعب، على الشوق والشفق والزہد والترقب۔ پھر صبر کی 4 شاخیں ہیں، اشتیاق، خوف، دنیا سے بے اعتنائی اور انتظار۔ یہ امام علیہ السلام کا فرمان ہے جسے اصول کافی میں بھی ذکر کیا گیا ہے اور علماء نے اس کو صحیح احادیث میں قرار دیا ہے۔ ایک ہے اسلام اور ایک ہے ایمان، ذرا غور کرنا ہے۔ 2 اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، ایک اسلام اور ایک ایمان۔ اگر ان 2 کو علیحدہ علیحدہ لینا ہے، بڑا غور کرنا ہے، بات کو سمجھنا ہے، چونکہ بسا اوقات اس ایمان کو اسلام کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا، وہ اپنے مقام پر علیحدہ ہے، لیکن اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ اسلام اور ایمان یہ جو 2 اصطلاحیں ہیں کہ ایک مسلم اور ایک مؤمن، یہ ایمان اور اسلام، بہت غور کرنا، زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، مختصر سا۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو اسلام ہے، یہ اسلام ایک حقیقت مرکب ہے، ایک ہوتا ہے مرکب، ایک ہوتا ہے بسیط۔ مرکب یعنی جو مختلف اجزاء پر مشتمل ہو، کہ اس کی ایک جزوی ہے، ایک جزوی ہے، 2 جزء ہوں، 3، 4، 5، جو بھی، جو ان ساری اجزاء سے مل کر وجود میں آتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ مرکب ہے۔ اس کے مقابل میں ہوتا ہے بسیط، کہ جو اجزاء پر، جزوں پر مشتمل نہیں ہوتا۔ اچھا، یہاں علماء فرماتے ہیں کہ اسلام ایک حقیقت مرکبہ ہے۔ کیا مطلب؟ اس کی 2 جزیں ہیں، ایک عقیدہ اور ایک عمل، ایک ماننا اور ایک کرنا۔ عقیدہ کیا ہے، ماننا کیا ہے؟ یعنی شہادتین کا اقرار۔ جو بندہ یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ شخص مسلمان ہے، یہ دائرہ اسلام میں آ گیا ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں جو ایمان ہے یہ حقیقت مرکبہ نہیں، اس کے کوئی اجزاء نہیں، بلکہ ایک حقیقت
بسیط ہے، لفظ کو غور کرنا ہے، یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جو جزم ہے، جس میں جزم، کوئی شک و شبہ فلاں ایسا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یہ ایسا نور ہے جو انسان کے قلب سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے جی، انسان کے باطن سے نکلتا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ یہ ایمان جو ایک حقیقت بسیط ہے، ایمان جو ایک نور ہے، یہ نور سب میں برابر نہیں ہوتا، کسی میں زیادہ ہوتا ہے، کسی میں کم ہوتا ہے۔ تو اس لیے تو معصوم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایمان کے 10 درجے ہیں، ممکن ہے کوئی پہلے درجے پر ہو، کوئی دوسرے درجے پر ہو، جیسے ایک سیڑھیاں ہوتے ہیں اور اس کے سٹیپ بنے ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے آخری سٹیپ پر پہنچنے کے لیے اس کو پہلا سٹیپ عبور کرنا پڑتا ہے، تو لہٰذا جو پہلے سٹیپ پر ہے وہ بھی ایمان پر ہے، جو 5ویں سٹیپ پر ہے وہ بھی ایمان پر ہے، جو آخری سٹیپ پر ہے وہ بھی ایمان پر ہے۔ صرف فرق ہے کہ کسی میں مراتب اور درجات زیادہ ہیں اور کسی میں کم ہیں۔ خوب، اب یہاں جو سرنامہ کلام ہے کہ سئل علیہ السلام، امام علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا، یہ سوال کیا گیا، کیا؟ انل ایمان، ایمان کے بارے میں۔ تو علماء فرماتے ہیں یہاں حقیقت ایمان کے بارے میں سوال نہیں ہوا کہ حقیقت ایمان کیا ہے، تاکہ امام اس حقیقت بسیطہ کے بارے میں بیان فرماتے، بلکہ سئل عن الایمان یعنی کیفیت ایمان کے بارے میں۔ بقول دیگر کہ جناب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اس بندے میں، یا مثلا اپنے بارے میں کہ میں مومن ہو گیا ہوں، میرے اندر ایمان آ گیا ہے، کیفیت ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا، چونکہ جو جواب ہے امام علیہ السلام کا وہ اسی سے مناسبت رکھتا ہے۔ امام نے فرمایا الایمان علی 4 دعائم، دعائم جمع ہے دعامہ کی، دعامہ کہتے ہیں ستون کو، پلر، جو ہم بلڈنگیں بناتے ہیں، ایک ستون نیچے سے جو آپ پلر کھڑے کرتے ہیں اس کے اوپر پہ اس کی چھت ڈالتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ایمان کے بھی 4 ستون ہیں۔ پوری توجہ، اب اس میں ایک جملہ ہے کہ جس میں یہ 4 چیزیں ہوں گی، اس کا مطلب ہے اس کا ایمان ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ ستون ہیں، ایمان انہی پر قائم ہے، یہ ستون ہوں گے تو اوپر ایمان ہوگا، ان میں سے کوئی ایک بھی نہ ہوا تو اس کا ایمان ساقط ہو جائے گا۔ جیسے ایک بلڈنگ آپ بناتے ہیں، وہ اگر بلڈنگ ایسی ہے جس کے لیے 4 پلر درکار ہیں، اگر کوئی ایک بھی نہ ہو تو وہ چھت برقرار نہیں رہتی، وہ باقی نہیں رہتی۔ فرماتے ہیں ایمان کے بھی یہ 4 ستون ہیں۔ کون کون سے؟ صبر، یقین، عادل اور جہاد۔ انشاءاللہ آج کے درس میں ہم فقط 2 کو پڑھ سکیں گے، تاکہ پھر ہم جو فارمیٹ ہے ہمارا 30 منٹ کا اس سے آگے نہ بڑھ جائیں۔ 2 انشاءاللہ پھر اگلے درس میں۔ ایمان کا ستون ہے، ایمان کا ستون ہے صبر، ایمان کا ستون ہے یقین۔ صبر ہوگا تو ایمان ہوگا، یقین ہوگا تو ایمان ہوگا، عادل اور جہاد ہوں گے تو ایمان ہوں گے۔ 2 کی وضاحت آج تفسیر کرتے ہیں، 2 انشاءاللہ کل کے درس میں۔ صبر، اب خود صبر بھی وضاحت طلب ہے۔ مولا نے خود بیان فرما دیا،
فالصبر علی اربع شعب، شعب جمع ہے شعبتن کی، شعبہ کا معنی گروہ بھی ہوتا ہے، شعبہ کا معنی فرقہ بھی ہوتا ہے، شعبہ کا معنی فرع بھی ہوتا ہے۔ جیسے ہوتا ہے کہ ہمارے فلاں ادارے میں اتنے شعبہ جات ہیں، وہ شعبہ کیا، وہ اس کے فروعات ہیں، یعنی ایک یہ ہو گیا ایک مختلف، جیسے آپ اس میں کسی بھی ادارے کو تقسیم کرتے ہیں، یہ فلاں شعبے سے تعلق ہے، یہ فلاں شعبے سے تعلق ہے، الی آخری۔ اچھا، یہ خود صبر اعلی اربع شعب، اس کی 4 شاخیں ہیں، اس کی 4 فرع ہیں۔ اب آپ امیر المومنین کے کلام کو ترتیب سے لیں گے تو آپ کو لطف ہوگا۔ وہ کیسے؟ شاخ تنے سے جڑی ہوتی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اس صابر کی 4 شاخیں ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر وہ شاخیں ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ اس کا تنا ہے، شاخ نہیں۔ ظاہر درخت کہاں سے چلتا ہے؟ آپ کہیں گے یہاں سے، اس کی جڑ ہوتی ہے، پھر اس کا تنا ہوتا ہے، پھر اس کی شاخیں۔ شاخیں اس پر ہوتی ہیں جس کا تنا اور جڑیں بنیاد سلامت ہو۔ جس میں تنا اور جڑیں جس کی ٹھیک نہ ہو، اس پر شاخیں آتی ہی نہیں ہیں، وہ سرسبز ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو پس امیر المومنین اشارہ یہ فرما رہے ہیں کہ ایمان کی کا ستون ہے صبر، اور صبر کی 4 شاخیں ہیں، یعنی یہ شاخیں دلالت کریں گی کس پر کہ اس میں صبر ہے، اور جس میں صبر ہوگا اس کا مطلب ہے اس کا ایمان سے تعلق ہے۔ اب ترتیب کو یوں بنائیں گے تو پھر امیر المومنین کے کلام کو سمجھنے کا ایک اپنا ہی لطف ہے۔ 4 شاخیں ہیں صبر کی، کون سی مولا؟ فرماتے ہیں ایک کا نام ہے شوق، اشتیاق رکھنا، محبت، عشق، چاہت، والشفق، دوسرا ہے خوف، تیسری شاخ اور فرع الزہد، دنیا سے بے اعتنائی، اور چوتھی ہے الترقب، ترقب یعنی انتظار، امید۔ یہ 4۔ اب سوال ہوگا کہ شوق کس چیز کا، خوف کس چیز کا، زہد کس شے سے، ترقب انتظار کس شے کا؟ ترقب یعنی انتظار۔ سوال بنتا ہے، اب ذرا ترتیب سے لیں گے۔ ایمان کا ستون ہے صبر، اور صبر کی ہو گئی یہ 4 شاخیں۔ یہ شاخیں بتائیں گے کہ اس کا صبر کا تنا مضبوط ہے، موجود ہے، اور صبر وہ ستون بنے گا اس کے ایمان کے لیے۔ تو اب سوال ہوگا کس کا شوق؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَمَنِ اشْتَاقَ إِلَى الْجَنَّةِ، غور، یعنی شوق سے مراد ہے جنت کا شوق۔ جنت کا شوق، سمجھ آ گئی کہ شوق جنت کا ہو۔ جناب پھر یہ کیسے پتا چلے گا کہ اس کو جنت کا شوق ہے؟ فرماتے ہیں اس کی نشانی ہے، وہ کون سی؟ صلاح کا معنی ہوتا ہے تارا کا، چھوڑ دینا، ترک کر دینا، عن الشہوات، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ خواہشات نفسانی کو ترک کر دے گا۔ اب یہ ہم فی الحال مرادی معنی لے رہے ہیں۔ جناب آپ نے فرمایا صبر کی شاخ ہے شوق، کس چیز کا شوق؟ جواب آئے گا جنت کا شوق۔
پھر سوال ہم بناتے ہیں، فرض کرتے ہیں کہ جناب پھر یہ کیسے ہوگا کہ مجھے جنت کا شوق ہے، میں اپنے بارے میں بات کروں؟ تو فرماتے ہیں جب تو خواہشات نفسانی کو ترک کرے گا، اس کا مطلب ہے اب تو مشتاق جنت ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے یہاں ترتیب ہے، خواہشات نفسانی کو ترک کرنا یہ دلالت ہے شوق الی الجنت پر، اور شوق الی الجنت یہ دلالت کرتا ہے صبر پر، اور پھر صبر وہ ستون ایمان ہے۔ امیر المومنین نے اس کو یوں بیان فرمایا، فرماتے ہیں فَمَنِ اشْتَاقَ إِلَى الْجَنَّةِ، جو جنت کا مشتاق ہے، جو کہتا ہے کہ مجھے جنت میں جانے کا شوق ہے، اشتیاق ہے، عشق ہے، چاہت ہے جنت کی، صَلَا عَنِ الشَّهَوَاتِ، وہ پھر خواہشات نفسانی کو ترک کر دے گا۔ بات کو سمجھ آ گئی؟ وہ اپنی خواہشات کو صلاح ترک کر دے گا، بھلا دے گا، چھوڑ دے گا۔ جو یہ کرے گا یہ علامت ہے کہ اس کا مطلب اس میں جنت کا اشتیاق ہے۔ جناب دوسرا آپ نے فرمایا ہے کہ صبر کی ایک شاخ کا نام ہے شفق۔ شفق کا معنی ہوتا ہے خوف۔ کس چیز کا خوف؟ فرماتے ہیں جہنم کا خوف، آگ کا خوف۔ تو جناب کیسے مجھے پتا چلے گا کہ میرے اندر وہ جہنم کا حقیقی خوف پیدا ہو گیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کا پتہ چلے گا محرمات سے اجتناب کے ذریعے۔ جو بندہ محرمات الہی یعنی جس فعل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جو ان حرام کاموں سے اجتناب کرے گا، اس کا مطلب ہے اس کو جہنم کا خوف ہے۔ اور جس میں جہنم کا خوف ہوگا یہ علامت ہے صبر کی، یہ شاخ ہے صبر کی، اور صبر ستون ہے ایمان کا۔ امام علیہ السلام اس کو فرماتے ہیں من اشفق من النار، جو جہنم سے، دوزخ سے، جو آگ سے خوف کھائے گا۔ بس ایک بات سمجھ آ گئی کہ جو شوق تھا وہ جنت کا تھا، جو دوسری اس کی فرع تھی شفق، وہ ہو گیا جہنم کا خوف۔ من اشفق من النار، جو جہنم سے خوف زیادہ ہوگا، خوف کھائے گا، اجتنب المحرمات، وہ شخص محرمات الہیہ سے اجتناب کرے گا، محرمات سے اجتناب کرے گا۔ چونکہ یہ ہو نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ مسلسل اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتا رہے اور پھر یہ بھی کہے کہ میں جہنم سے بڑا ڈرتا ہوں۔ بھئی اگر تو ڈرتا ہے تو وہ کام نہ کر جو تمہیں جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ تو محرمات کا ارتکاب بتاتا ہے ابھی تیرے دل میں خوف من النار پیدا ہی نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امیر المومنین نے فرما دیا من اشفق من النار، جو آگ سے خوف کھائے گا، یعنی جو دوزخ سے، جو جہنم سے ڈرے گا، اجتنب المحرمات، وہ محرمات الہیہ سے اجتناب کرتا ہے، اجتناب کرے گا۔ اور تو اگر محرمات سے اجتناب نہیں کر رہا تو کیسے کہتا ہے مجھے جہنم سے ڈر لگتا ہے، مجھے دوزخ کا خوف ہے؟ توجہ کرنے گا، یعنی خواہشات نفسانی کو ترک کرنا وہ علامت تھی تیرے مشتاق الی الجنت ہونے کی، اور محرمات الہیہ سے اجتناب کرنا
یہ علامت ہے کہ واقعاً تو جہنم سے خوف کرتا ہے، ڈرتا ہے، تیرے دل میں دوزخ کا خوف ہے۔ صبر کی تیسری شاخ تھی الزہد، پہلے بھی اس کا معنی میں نے بتایا تھا، زہد فی الدنیا یعنی دنیا سے بے اعتنائی، رغبت کرنا، ہٹ جانا۔ من زاہد فی الدنیا استہانا بالمصیبات، زہد کی علامت کیا ہے؟ کب کہیں گے کہ فلاں بندہ زاہد ہے، یہ بندہ دنیا سے بے اعتنا ہے؟ اس کی علامت کیا ہے؟ فرماتے ہیں بڑی آسان، جو اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں کو آسان لے، مصیبتوں پر جزا فضا نہ کرے، ہر آنے والی مصیبت کو آسان لے یہ کہہ کر کہ انشاءاللہ یہ بھی ٹال جائے گی، یہ بھی ٹال جائے گی، یہ بھی ٹال جائے گی۔ جو الفاظ کہیں استہانہ یعنی آسان لے، چھوٹا سمجھے، خفیف سمجھے، یعنی اس کو اپنے اوپر کوئی طوفان بنا کے یہ نہ کہے بس جی میرے اوپر تو اللہ کا عذاب آ گیا ہے، میرے اوپر تو فلان ہے، میرے اوپر تو خدا ناراض ہو گیا، نہ ایسی باتیں نہ کرے۔ جو مصیبت آئے وہ اس مصیبت کو آسان لے اور اس کو برداشت کرے۔ یہ علامت ہے کہ یہ بندہ زاہد ہے۔ کیوں؟ مصیبتوں کو برداشت کرنا، مصیبتوں کو آسان لینا، خفیف لینا، اس کا مطلب ہے وہ بندہ یہ سمجھ چکا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، بس یہ مصیبت آج کل پرسوں 4 دن میں ختم ہو جائے گی۔ اس کو اس دنیا میں لگاؤ نہیں ہے، تب تو وہ اس مصیبت کو آسان اور خفیف لے رہا ہے۔ مصیبتوں کو طوفان بنا کر نہ لے، مصیبت کوئی آ جائے تو اس کو یہ نہ کہے کہ میرے اوپر اللہ کا عذاب ہے، میرے اوپر اللہ ناراض ہو گیا، نہ، بلکہ اس کو برداشت کرے، اس کو آسان لے۔ امیر المومن فرماتے ہیں من زاہدہ فی الدنیا، جو دنیا سے بے اعتنائی کرے گا، زہد فی الدنیا یعنی جو زاہد ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ استہانا بالمصیبات، وہ مصیبتوں کو جو اس کے لیے اس کی سوچ کے مطابق مصیبت بن کے آ رہی ہے، وہ اس کو خفیف لے، وہ اس کو آسان لے، وہ اس کو سہل لے، وہ کہے انشاءاللہ یہ بھی ٹال جائے گی، یہ مصیبت ہے یہ بھی ٹال جائے گی، یہ آ گئی یہ بھی ٹال جائے گی۔ جو ایسا لے گا یہ علامت ہے کس کی؟ کہ اس کا مطلب ہے اس بندے میں زہد ہے، یہ دنیا سے بے اعتنا ہے، اس لیے کہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ 4 دن کی زندگی ہے، اس میں چند ایک مصیبتیں آئیں گے، اس کی پرواہ نہیں کرنا، اس کی ٹینشن لینا، اصل پرواہ آخرت کی ہے۔ تو فرماتے ہیں من زاہدہ فی الدنیا، جو شخص دنیا سے بے اعتنا ہے اس کی علامت یہ ہے، بے اعتنائی کی نشانی یہ ہے کہ استہانا بالمصیبات، وہ اس دنیا میں اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں کو، جسے وہ مصیبت سمجھتا ہے، آسان لیتا ہے، سہل لیتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں وَمَنِ ارْتَقَبَ الْمَوْتِ سَارَعَ إِلَى الْخَيْرَاتِ، وہ اوپر کہا تھا نا کہ صبر کی 4 شاخیں ہیں۔ پہلی ہو گئی شوق یعنی جنت کا شوق، دوسری ہو گئی شفق خوف یعنی جہنم کا خوف، تیسرا ہو گیا زہد بے اعتنائی یعنی دنیا سے بے اعتنائی، اور چوتھا کیا تھا؟ الترقب، انتظار۔ کس چیز کا انتظار؟ فرماتے ہیں موت کا انتظار۔
موت کا انتظار یہ صبر کی شاخ ہے۔ جس شخص کو موت کا انتظار ہوگا اس کا مطلب ہے اس بندے میں صبر ہے۔ یہ کیسے پتا چلے گا مجھے؟ لفظاً تو کہتے ہیں بس جی ہم انتظار میں جب فرشتہ آ جائے، لیکن اس حقیقتی انتظار کیا ہوگی؟ کب ہم حقیقت میں کہلوا سکیں گے کہ ہم منتظر ہیں موت کی؟ اس کی کوئی علامات؟ فرماتے ہیں انتظار کی حقیقی علامت یہ ہے کہ موت کا سچا منتظر وہ ہے سارا الی الخیرات، جو کارہائے خیر کو انجام دینے میں جلدی کرے گا۔ کیوں؟ موت کی انتظار میں بیٹھا ہے نا، اس کو پتہ ہے کس بات کا؟ وقت تو مقرر ہے، وہ تو آنی ہے، پتہ کسی کو نہیں ہے کس وقت آنی ہے، آج آنی ہے یا کل۔ تو جس کو حقیقت میں انتظار ہے موت کا، پھر وہ بندہ دیر نہیں کرتا کس میں؟ کارہائے خیر کے انجام دینے میں۔ وہ چاہے ضعفاء کی مدد ہو، فقراء کی مدد ہو، یہ کار خیر ہے۔ لوگوں کو تکلیف نہ دینا یہ خیرات میں سے ہے۔ امر بالمعروف یہ خیرات میں سے ہے۔ نہی عن المنکر یہ خیرات میں سے ہے۔ نتیجہ یہ ہے، معصوم کی زبان میں فرماتے ہیں پس من ارتقب الموت، جو بندہ موت کی انتظار کرتا ہے یعنی حقیقتاً وہ موت کا منتظر ہے، سارع الی الخیرات، وہ کارہائے خیر میں سارا جلدی کرتا ہے۔ جو بھی نیک کام کرنے کی اس میں طاقت ہوتی ہے وہ اس کو انجام دینے میں تاخیر نہیں کرتا، کوشش کرتا ہے کہ جلدی اس کار خیر کو انجام دے دے۔ بس اگلا ہم یقین تک نہیں پہنچ سکے۔ بہرحال معصوم نے فرمایا ایمان کے 4 ستون ہیں، جن میں سے ایک ستون کا نام ہے صبر، اور فرمایا اس صبر کی 4 شاخیں ہیں۔ ایک کا نام ہے شوق، اور اس شوق کس کا؟ جنت کا، اور جنت کے شوق کی علامت یہ ہے کہ وہ خواہشات نفسانی کو بھول جائے گا، ترک کر دے گا۔ اور دوسری اس کی شاخ کا نام ہے شفق، خوف۔ خوف سے مراد ہے یعنی جہنم کا خوف، اور جہنم کے خوف کی علامت یہ ہے کہ وہ محرمات الہیہ سے اجتناب کرے گا۔ اور تیسری شاخ ہے صبر کی زہد۔ زہد سے مراد ہے دنیا سے بے اعتنائی، اور دنیا سے بے اعتنائی اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں کو خفیف سمجھے گا، ہلکا لے گا، سہل لے گا۔ اور چوتھی شاخ فرع جو صبر کی ہے وہ ہے الترقب، یعنی انتظار۔ انتظار سے مراد ہے موت کا انتظار، اور موت کے انتظار کی علامت یہ ہے کہ جو صحیح موت کا انتظار حقیقت میں کر رہا ہوگا سارا الی الخیرات، وہ کارہائے خیر کو انجام دینے میں جلدی کرے گا۔ خداوند متعال ہمیں کلام امام علیہ السلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔